ایک مہمان وہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں یار یہ آ جائے نا تو پھر جائے نا، وہ جانے لگتا ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں، یار ایک دن اور ٹھہر جاؤ، رات ہو رہی ہے رک جاؤ، صبح چلے جانا، ناشتہ تو کر لو، کھانا تو کھا لو۔ وہ جاتا ہے تو ہمارے دل کو پریشانی ہوتی، یار یہ جائے نا۔ وہ ہمارا سب سے قریبی مہمان ہوتا ہے جس سے ہمارے دل کی بہت زیادہ لگن ہوتی ہے۔ اور دوسرا مہمان وہ ہوتا ہے جو آ جائے نا تو ہم کہتے ہیں یار چلو آ تو گیا ہے لیکن یہ زیادہ دیر ٹھہرے نا، کچھ دیر ٹھہرے اس کے بعد چلا جائے۔ ایسا ہوتا ہے، سب سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو۔ اور تیسرا وہ مہمان ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یار یہ ہمارے گھر نہ آئے، اس کا انداز اچھا نہیں ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کا طرز معاشرت طرز زندگی اچھا نہیں ہے، ہم پسند نہیں کرتے وہ بندہ ہمارے گھر میں آئے۔ تو بزرگ فرماتے یہی تین قسمیں ہیں، یہی تین قسمیں مہمانوں کی جو انسانوں کے ہاں ہیں، رب کے ہاں بھی یہی قسمیں ہیں۔ ایک مہمان وہ ہوتا ہے جو مسجد کے اندر آ گیا، رب کہتا ہے یار یہ آ گیا ہے کچھ دیر زیادہ بیٹھا رہے۔ رب کو اس کا بیٹھنا پسند ہے، اس کا اٹھنا پسند ہے، اس کا قیام پسند ہے، اس کے سجدے پسند ہیں، اس کی دعا پسند ہے۔ رب کہتا ہے یہ آ گیا تو اب جائے نا۔ وہ بیٹھا رہتا ہے، سارے لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے لیکن وہ بیٹھے تسبیح لے کر، کیونکہ وہ سب سے پہلی قسم کا مہمان ہے کہ جو رب کو بڑا پسند ہے، جس کا رب رب کہنا رب کو بڑا پسند ہے۔ کہا وہ خوش نصیب بندہ ہے جو پہلی قسم کے اندر آ گیا۔ کا دوسرا وہ ہے جو آتا تو ہے مسجد کے اندر، نماز پڑھتا ہے جلدی سے چلا جاتا ہے، اس کو پریشانی لگی ہوئی ہے، پیچھے کاروبار کا مسئلہ ہے، دکان پر کون بیٹھے گا، دکان کون چلائے گا، حالانکہ بیچارے کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ جس رب کی بارگاہ کے اندر آیا ہے وہی تو رزق دینے والا ہے، وہ ایسے اسباب پیدا کر دے گا۔ ہمارے کچھ لوگ ہوتے ہیں بیچارے نمازی تو ہوتے ہیں لیکن نماز کے وقت کو گاہک آ جائے نا پھر نماز رہ جاتی ہے، پھر کہتے ہیں یار اب گاہک آ گیا، گاہک کو نہیں موڑنا چاہیے۔ او بھائی جس رب نے اب گاہک بھیجا وہ بعد میں بھی بھیجے گا، تو اس کی فرما برداری کر۔ تو یہ دوسری قسم کے مہمان ہوتے ہیں، مسجد میں آئے، نماز پڑھی، پڑھتے ساتھ جلدی سے دوڑ گئے۔ جمعے کے دن سلام پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، بھائی سلام پڑھیں گے تو پیچھے کاروبار کا مسئلہ بن جائے گا۔ کتنے لوگ ہیں یہاں پر جمعے کے وقت آپ دیکھتے ہیں جب سلام پڑھ جاتا ہے کتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، سب لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، صرف چند بزرگ حضرات ہوتے ہیں اور کچھ بچے ہوتے ہیں وہی کھڑے رہتے ہیں، باقی کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، حضور کی ذات پر سلام پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ یہ دوسری قسم کے مہمان ہیں کہ جو آتے تو ہیں لیکن رب کہتا ہے آ گئے ہیں چلو ٹھیک ہے لیکن زیادہ دیر میرے گھر میں ٹھہرنا نہیں ہے، وہ چلے جاتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے وہ بدبخت لوگ ہیں کہ رب پسند ہی نہیں کرتا وہ میرے گھر میں آئے، ان کا آنا گوارا نہیں کرتا، ان کو آنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، وہ نماز پڑھنے نہیں آتے، پارٹیاں اٹینڈ کرنے کے لیے ٹائم ہے، پی سی ہوٹل کے اندر جا کر کھانے کا ٹائم ہے، گھر کے اندر دعوتیں پکانے اور دعوتیں کھانے کا ٹائم ہے، سیر و سیاحت کرنے کا ٹائم ہے، کبھی مری جا رہا ہے اور کبھی کسی جگہ پر سیر کرنے جا رہا ہے، کبھی کسی جگہ سیر کرنے جا رہا ہے، اور تصویریں اتار کر بنا کر فیس بک پر دے رہے ہوتے ہیں، آج میں اس جگہ پر گیا، آج ایمپوریم گیا، آج KFC گیا، لیکن کبھی ان کی یہ تصویر نہیں آئی کہ دیکھو آج رب نے مجھے یہ توفیق عطا کر دی ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ کے اندر سر کو جھکا رہا ہوں۔ ان کو توفیق نہیں ملتی۔ کہا وہ بدبخت لوگ ہیں، تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں کہ ادھر سے آواز آ رہی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، رب کہہ رہا ہے اور لوگوں کو جا کر کہتے ہیں بھائی کوئی کامیابی کا طریقہ بتاؤ، کامیاب کیسے ہوں گا، فلاں کام میں نے کرنا ہے، اس کے اندر کامیابی کیسے ملے گی۔ جن لوگوں کو تجربہ ہوتا ہے ان کے پاس زیادہ لوگ جاتے ہیں، جی آپ تجربہ کار آدمی ہیں، آپ اس فیلڈ سے گزرے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کس انداز سے میں یہ کام کروں تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ لیکن تمہارا رب کہہ رہا ہے حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، یہ کامیابی ہے، تم یہاں پر کیوں نہیں آتے؟ پھر لوگوں کے سامنے سر جھکاتے پھرتے ہیں، پھر حضرت صاحب بھی کیونکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جب نماز پڑھتے ہیں، پھر انتظامیہ کے سامنے حضرت صاحب کا بھی سر جھکا ہوتا ہے، وہ سر اٹھا کر بات نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا اعتقاد مضبوط ہی نہیں ہے، ان کے اعتقاد میں کمزوری ہے، وہ ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے، کیسے حق بیان کروں بھائی،
میرے رزق کا مسئلہ ہے،